تو اسٹوڈنٹس یہ تھا کنکریٹ ناؤن. اب نیکسٹ نمبر 4 چلتے ہیں ایبسٹریکٹ ناؤن کی طرف، یعنی غیر حقیقی ناموں کی طرف. تو اسٹوڈنٹس ایبسٹریکٹ ناؤن جو ہے وہ کنکریٹ ناؤن کا بالکل الٹ ہے. کنکریٹ ناؤن کیا تھا؟ جس کا کوئی وجود ہے، جس کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس ہے، جو 5 سینسز میں سے کسی نہ کسی ایک حصے پہ پورا اترتا ہے. لیکن جب ہم ایبسٹریکٹ ناؤن کی بات کرتے ہیں تو ایبسٹریکٹ ناؤن یعنی غیر حقیقی نام. تو غیر حقیقی نام وہ ہوتا ہے جس کا نہ تو کوئی وجود ہو اور جس کو ہم 5 سینسز میں سے کسی ایک کے ذریعے بھی ٹیسٹ یا آئیڈینٹیفائی نہ کر سکیں. یعنی وہ 5 سینسز جو حواس خمسہ ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھی پورا نہ اترے. تو ڈیفینیٹلی جب وہ نہ دیکھا جا سکے گا، نہ ہی چکھا جا سکے گا، نہ ہی سونگا جا سکے گا، نہ ہی سنا جا سکے گا اور نہ ہی چھوا جا سکے گا، تو پھر اٹ مینس کہ اس کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اسی لیے پھر ہم اسے کیا کہیں گے کہ یہ ایبسٹریکٹ ہے، غیر حقیقی ہے. لیٹس سی دا ڈیفینیشن آف این ایبسٹریکٹ ناؤن. تو ڈیفینیشن ہے جی، an abstract noun is a name that cannot be identified through one of 5 senses. غیر حقیقی ناؤن وہ نام ہوتا ہے جسے کسی ایک بھی حواس خمسہ سے پہچانا یا معلوم نہ کیا جا سکے. تو اسٹوڈنٹس ڈیفینیشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو چیز 5 سینسز پر پورا نہ اترے وہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہوتی ہے، یعنی وہ غیر حقیقی ہوتی ہے. اور یاد رکھیں کہ جو ایبسٹریکٹ ناؤنز ہیں ان میں زیادہ تر آئیڈیاز، کانسیپٹس اور فیلنگس کے نام شامل ہیں. تو اسٹوڈنٹس لیٹس سی سم ایگزامپلز آف ایبسٹریکٹ ناؤن، یعنی ایسے نام جن کی کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہوگی، جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں جی اینگر مطلب غصہ. تو اب غصہ ایک ایسی شے کا، ایسی چیز کا نیم ہے جس کو آپ دیکھ تو نہیں سکتے، نہ ہی آپ سن سکتے ہیں، اسمیل بھی نہیں کر سکتے، ٹیسٹ نہیں کر سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے. اٹ مینس کہ یہ 5 سینسز پر پورا نہیں اترتا. اٹ مینس کہ یہ ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. اسی طرح ایک نیم ہے جی جوائے کا مطلب خوشی. اب جوائے جو ہے، خوشی جو ہے، اس کو آپ دیکھ تو نہیں سکتے، نہ ہی اسے آپ سن سکتے ہیں، نہ ہی آپ اسے اسمیل کریں گے، نہ ہی آپ ٹچ کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ اینگر اور جوائے، خوشی اور غصہ، دو ہم نے مثالیں دیکھی جو کہ کسی کانسیپٹ کا، کسی آئیڈیا کا نیم تھا، ان کا کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں تھی. اسی طرح نیم ہے جی لائی جھوٹ، ڈیتھ موت، چائلڈہڈ بچپن. آپ دیکھیں نا، چائلڈہڈ یہ ایک کانسیپٹ کا نام ہے، ایک آئیڈیا کا نیم ہے. اس کو آپ 5 سینسز سے پرکھ نہیں سکتے، یہ ان میں سے کسی ایک پر بھی پورا نہیں اترتا. اسی طرح پھر نیکسٹ ورڈ ہے جی لائف. یہ بھی کسی چیز کا نیم ہے لیکن آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے. اس کے علاوہ ہے جی پالیسی، حکمت عملی، تھرسٹ پیاس. تو اسٹوڈنٹس یہ ساری ایگزامپلز ہیں ایبسٹریکٹ ناؤن کی. اسی طرح یہاں پہ میں ایک سینٹینس لکھ رہا ہوں، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے. تو اس میں 2 ورڈز جو ہیں، 2 نیمز جو ہیں وہ میں انڈرلائن کر رہا ہوں. نمبر 1 آنیسٹی اور نمبر 2 پالیسی. اب آنیسٹی مطلب ایمانداری. تو یہ ایک کانسیپٹ، ایک آئیڈیا کا نیم ہے، اس کو آپ 5 سینسز پر پرکھ نہیں سکتے. تو ہم کہیں گے کہ آنیسٹی جو ہے یہ ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، غیر حقیقی نام ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اسی طرح پالیسی، حکمت عملی، اس کو بھی آپ چھو نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے. تو یہ 5 سینسز میں سے کسی ایک پر بھی پورا نہیں اتر رہے دونوں نیم. تو پالیسی جو ہے اس کو بھی میں کیا کہوں گا کہ یہ بھی کیا ہے، ایک ایبسٹریکٹ ناؤن. تو اسٹوڈنٹس ایک اور پوائنٹ بڑا ہی امپورٹنٹ ایبسٹریکٹ ناؤن سے ریلیٹڈ نوٹ کیجئے گا، کیونکہ آپ کا ایگزامینر جب بھی ٹارگٹ کرے گا، جب بھی آپ کو جانچنا چاہے گا، تو وہ ایبسٹریکٹ ناؤن کے اسی پوائنٹ کو جو میں بتانے جا رہا ہوں یہیں سے وہ کوسچن تیار کرے گا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ایبسٹریکٹ ناؤن جتنے بھی ہیں ان کی جمع نہیں ہوتی، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ ہیپینس، خوشی. تو یہ ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے.
जिसे ना मैं छू सकता हूँ ना ही देख सकता हूँ। तो हैप्पीनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैं ये नहीं कह सकता हैप्पीनेस इज़, अब मैं ये भी नहीं कह सकता एंगर, एंगर्स, इसकी जमा नहीं बना सकता। इसी तरह वर्ड है जी ब्यूटी, खूबसूरती, तो खूबसूरती की मैं जमा ब्यूटीज़ नहीं बना सकता। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को जब ये पॉइंट बता दिया जाता है तो वो इसको नोट कर लेते हैं कि ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं उनकी जमा नहीं होती। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि लफ्ज़ है आइडिया और इसकी प्लूरल है जी आइडियाज़, उसके अलावा जब वो देखते हैं कि वर्ड है जी विश, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसकी प्लूरल है जी विशेस, तो विशेस बहुत सारे सेंटेंसेस में प्लूरल यूज़ होता है। इसी तरह वर्ड है फंक्शन, तो फंक्शन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसकी प्लूरल आपको हर जगह मिल जाएगी फंक्शंस। अब इनको जब सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जब मैं कहता हूँ कि ही हैज़ 3 विशेस, उसकी 3 ख्वाहिशात हैं। ही हैज़ 7 आइडियाज़ इन हिज माइंड, तो यहाँ मैंने आइडियाज़ जमा यूज़ किया आइडिया का। इसी तरह मैंने कहा दिस मशीन हैज़ मल्टी फंक्शंस, कि इस मशीन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो यहाँ मैंने फंक्शन को फंक्शंस प्लूरल के तौर पर यूज़ किया।